بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی کو لے کے آیا ہوں کہ جنہوں نے ایک ورکر کی حیثیت سے اپنے اس کام کا آغاز کیا. تو آج ہم انہیں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے ایک شاپنگ مال کا جو ہے وہ ان کا CEO ان کو کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب. تو عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان کے شاپنگ مال جو ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں، ان سے بہت سی باتیں ہوں گی. ان کا کس طریقے سے انہوں نے آغاز کیا اور کامیابی کا یہ سفر انہوں نے کیسے طے کیا، اور اس کے بعد یہ جو شاپنگ مال بنا رہے ہیں جس میں وہاں پہ رہائش کے لیے بھی ان کے اپارٹمنٹس ہیں، مختلف قسم کے آفس کے لیے جگہ ہے اور شاپس کے لیے بھی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں یہ ان کا انٹرویو اور ان کی باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں، جن میرے دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو مختلف ٹاپک پر آپ تک پہنچ سکے. عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ اس پراپرٹی کی اس فیلڈ میں کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ ایک لوکل ایریے سے آپ اسلام آباد میں شفٹ ہوئے اور آپ نے اس طریقے سے کام کا آغاز کیا. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. حکیم صاحب دیکھیں، جو بھی ایک ہوتے ہیں گراس روٹر ہوتے ہیں، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو میرا ایک ویژن تھا کہ میں نے محنت کرنی اور کچھ ایک مقام حاصل کرنا، کچھ بننا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر، پیرنٹس کی دعاؤں کی وجہ سے اور آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں الحمدللہ اس مقام پہ موجود ہوں. محنت بہت کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعائیں بھی بہت زیادہ اس میں شامل. یعنی کہ آپ اپنی کامیابی میں اپنے والدین کو جو ہے وہ دیتے ہیں کہ میرے والدین کی یہ دعا ہے. بے شک. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں حکیم صاحب اس فیلڈ میں 2003 میں آیا تھا، دسمبر 2003 میں آیا تھا. 18 سال ہو گیا. جی 18 تو ان 18 سالوں میں الحمدللہ کافی سیکھنے کو ملا. خیر سیکھ تو ابھی بھی بہت رہے ہیں. یہ ایک ایسی سٹیج، ایسا ایک بزنس ہے کہ ہر ڈیل، ہر چیز آپ کو نیا سبق دیتی ہے، نیا سیکھنے کو ملتا ہے. تو ابھی تک سیکھ رہے ہیں. تو اس جب سے آپ نے یہ فیلڈ شروع کیا ہے تو اس میں کیا کام کیا ہے؟ اس پراپرٹی میں بہت سے شعبے ہیں، کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، ڈیولپنگ کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ سیل اور پرچیز کا شعبہ ہے. کس شعبے میں آپ نے کام کیا؟ جی ایگزیکٹلی، یہ ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری، ہمارے PM صاحب نے بھی اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس ہماری ریئل اسٹیٹ سے 70 سے زائد اور انڈسٹری جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اس کی آگے فیلڈز ہیں، اس کی چیزیں ہیں. تو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ سیل پرچیز کا کام شروع کیا تھا. جب میں آیا تھا تو 2-3 سوسائٹیز کا بڑا ایک اچھا بوم تھا، ایک اچھا پلیٹ فارم تھا، ان کا نام تھا. تو میں نے اس میں کام سٹارٹ کیا، مجھے سیکھنے کا ملا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں مدد بھی کی. اس میں نے اپنا نام بنایا، میں نے فنڈ جنریٹ کیے. اس کے بعد پھر اکتوبر میں ارتھ کوئک آیا تھا 2005 میں. تو مارکیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہو گئی تھی، بلکہ رک گئی تھی، ٹوٹلی رک گئی تھی. تو اس میں سروائیو کرنا تھا. پھر میں نے رینٹ کا کام شروع کر دیا. رینٹ کا کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا پھر سیل پرچیز کی طرف، جیسے مارکیٹ تھوڑے سپورٹ کی تو پھر سیل پرچیز کی طرف چلے گئے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد سلو. گڈ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کا بڑا پروجیکٹ کون سا چل رہا ہے؟ حکیم صاحب اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. میں نے 2009 کے بعد پھر سیل پرچیز میں زیادہ کام شروع کیا. اس کے بعد پھر میں کنسٹرکشن میں میں نے ولاز کا کام شروع کیا. میں نے چھوٹے گھر بنانا سٹارٹ کیے B17 میں اور 1-2 سوسائٹیز میں. وہ الحمدللہ مجھے اچھا رسپانس ملا. اس کے بعد پھر میں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے سامنے ایک کمرشل تھا، اس میں میرا JV تھا. وہ الحمدللہ میں نے بہت شارٹ ٹائم میں اس کو نہ کہ سیل کیا بلکہ وہ اس کو کمپلیٹ کیا. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ولاز، ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ماڈل ولا جو بنایا تھا اس کو بھی سیل کیا. پھر یہ بھی میرا اسلام آباد کی 0 پوائنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، بہت اچھی لوکیشن کے اوپر، جہاں آپ اگر ہمارے جیسے سرگودا سے ہمارے ایک موٹر وے اور ایئرپورٹ کے بالکل جنکشن کے اوپر ہے، مین ہائی وے کے اوپر ہے. تو ٹاپ سٹی سوسائٹی ہے، اس میں مین پیرالل کشمیر ہائی وے، یہ ایک 2 کنال کے اوپر شاپنگ سینٹر بنانے جا رہا ہوں. 2 کنال کے اوپر. اس میں گراؤنڈ پلس 6 کی میرے پاس اپروول ہے، NOC بھی ہیں اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ پروسیس میں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اسلام آباد کی اکثر سوسائٹیز جو ہیں، اکثر ایریز جو ہیں اس میں NOC نہیں ہے.
اگر مثال کے طور پہ اس اپارٹمنٹ میں یا اس آفس میں یا آپ کی شاپس میں کوئی بندہ رینٹ پیمنٹ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو ان کے اس کے نام پہ رجسٹری یا اس طریقے سے فوری ہو جائے گا؟ جی ایگزیکٹلی، یہ ایکچولی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں یہ انڈیویجول ٹرانسفرز کرتی ہیں. اوکے. اور سوسائٹیز یا جو یہ سی ڈی اے کے لا کے مطابق، آر ڈی اے کے لا کے مطابق یہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں اور یہ ان کے نام پہ بائی نیم ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ کا جو ایلیٹ شاپنگ مال ہے جسے آپ موٹر وے کے بالکل نزدیک ہے، موٹر وے کے سمجھ لیں اوپر، آپ کو موٹر وے سے اور ایئرپورٹ جاتے ہوئے اس کی بیسمنٹ بھی نظر آتی ہے. اچھا، ان کے بالکل جیسے اسلام آباد موٹر وے سے آپ لاہور سے آتے ہیں یا پشاور سے آتے ہیں تو جیسے ہی اترنا ہے تو آپ کا شاپنگ مال جو ہے نظر آتا ہے. بہت اچھی لوکیشن، کریم لوکیشن، آپ کو اسلام آباد کی سب سے اچھی لوکیشن اس کو. تو آپ نے یہ بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے آپ کی ماشاءاللہ اس میں. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے مطلب وہ وہاں سے پراپرٹی یہاں سے خریدتے ہیں، تو یہ انویسٹر کے لیے یہ کس حد تک مفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی بھی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں بنانا ایک الگ فیلڈ ہے، اس کو سیل کرنا ایک الگ فیلڈ ہے. سیل کے علاوہ پھر ہمارا ایک انحصار بہت زیادہ انویسٹرز کے اوپر ہوتا ہے. بالکل صحیح. میری یہ اپنی آبزرویشن بھی ہے، میری اپنا ایک سوچ ہے کہ انویسٹرز جو ہوتے ہیں اس کو ساتھ لے کے چلنے سے آپ کا پروجیکٹ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس پروجیکٹ کو جیسے میں نے اناؤنس کیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے جو قریبی میرے جاننے والے میرے انویسٹرز، میں نے ان کو oblige کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہوں اور کی بھی ہے. بالکل. تو میں نے بڑی پری لانچنگ میں نے وہاں پہ ایک اس کا پورا مارکیٹ کو اسیس کیا، وہاں کی جو مارکیٹ تھی اس سے بہت کم پرائز کو اس کو اناؤنس کیا تاکہ میرے جو انویسٹرز ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ان کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے. تو ڈیفینیٹ ود ان 2 months ابھی جنہوں نے انویسٹ کیا تھا ان کو 100% اس میں اچھا خاصا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5% سے زیادہ ان کی پرائزز بھی انکریز ہو گئی ہیں اور ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو یہ پروجیکٹ لانچ کیے کتنا عرصہ ہو؟ ابھی ریسنٹلی ابھی ہماری پری لانچنگ چل رہی ہے. ابھی ہمارا ایک ایونٹ ہے، بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کل ہمارا 1 بجے بہت ایک لگژری قسم کا ایونٹ میں کرنے جا رہا ہوں. اس کی پراپر لانچنگ کرنے جا رہا ہوں. ڈیگنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. آپ آئیں دیکھیں اس کو. 9 تاریخ کو کل لنچ ہے 1 بجے اور ایک بڑا اچھی ہماری جینٹری وہاں پہ آئے گی. ایک اسلام آباد کی کریم آئے گی، اس میں منسٹرز بھی ہوں گے، اس میں چیمبرز کے بھی سارے بزنس کمیونٹیز بھی ہوں گے، اس میں انویسٹرز بھی ہوں گے. اس میں پورا بریف کیا جائے گا اس پروجیکٹ کے اوپر. اور میری طرف سے سب میرے سننے والوں کو، دوستوں کو حکیم صاحب کے توسط سے میں دعوت بھی دیتا ہوں. اس کے علاوہ کل جو نہیں پہنچ سکتا ویسے بھی میں ان کو بریف میں کروں گا وہاں پہ. ان کو کمپلسیٹ اپنے اسپیشلی ہم اپنے جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں کافی زیادہ انشاءاللہ تعالی انسینٹیو. تو اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے 3 جو ہے وہ اس میں شعبے بنتے ہیں. ایک تو اس میں آپ کمرشل جس میں ہم شاپس کہتے ہیں وہ آ سکتی ہیں، اور دوسرا اس میں ہیں آفس ہیں، اور تیسرا اس میں اپارٹمنٹ ہیں، ریزیڈنٹ یہاں پہ رہائش مطلب اس کے لیے آپ نے بنایا. تو اس میں سے ایک انویسٹر کس کا آپ سکوپ اس میں جو ہے وہ زیادہ دیکھیں؟ یہ تینوں جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں اپنی نوعیت کی خود سے ہیں. میں نے جو شاپس کو ہم نے ڈیزائن کیا وہ اس طریقے سے کیا کہ یہ ٹوٹلی برانڈس کے لحاظ سے کیا. اس کا ایک بڑا اسٹینڈرڈ سائز رکھا ہے 455 اسکوائر فٹ اس کی. ٹوٹلی برانڈس، کیونکہ ہمارے ساتھ جو بنا ہے اس میں برانڈس بھی آ رہے ہیں، مجھ سے بھی کافی برانڈس اپروچ کر رہے ہیں. تو وہ شاپس جو ہیں چونکہ ایئرپورٹ کے اوپر نیئر ٹو ایئرپورٹ ہارڈلی 4 کلومیٹر، اور اس ایریا میں کوئی ہمارے سے آگے کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. تو یہاں پہ بینکس بھی آئیں گے، یہاں پہ برانڈس بھی آئیں گے، کھانے پینے کی سارے چیز برانڈس آئیں گے. تو یہ شاپس اس لحاظ سے زبردست ہے. ٹھیک ہے، دا بیسٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ آفیسز کی بات کریں تو دیکھیں ہمارا یہ جو نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، اس ایئرپورٹ کے پاس کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. کمپنیز بہت بڑی ہیں، کارگو کمپنیز بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن ان کے لیے اچھے لگژری آفیسز نہیں تھے. تو وہ پنڈی سے آپریٹ کر رہے تھے. تو ہم نے اس طریقے سے ایک لگژری قسم کے ایک ان کو آفس ڈیزائن کر کے دیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے یہ جو مسائل ہیں جو پنڈی سے آپریٹ کرتے ہیں وہ یہاں پہ. اب اسلام آباد کراچی سے کافی بڑی بڑی کمپنی اسلام آباد موو ہو رہی ہیں، وہ ڈیفینیٹ اسی سوسائٹیز میں اس کے ایئرپورٹ کے ارد گرد بھی وہ اپنے آفیسز بنائیں گے. تو اگر میں اپارٹمنٹ کی بات کروں تو رینٹل ویلیو کے لحاظ سے یا اکاموڈیشن کے لحاظ سے، سروسز اپارٹمنٹ کے لحاظ سے یہ بہت کامیاب بھی ہیں اور بہت اچھے ہیں. اس کی وجہ جس نے 2-3 ڈیز کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وہاں سے آؤٹ آف کنٹری سے آنا ہے یا آؤٹ آف سٹی سے آنا ہے تو وہ نیئر ٹو ایئرپورٹ
جیسے وہ اپنے اکاموڈیٹ ہوں گے یہاں پہ اکاموڈیشن بنائیں گے اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے کام کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں. تو اس کی اپروچ بہت زبردست ہے. موٹر وے سے اترتے ہی آپ واکنگ ڈسٹینس پہ بھی جا سکتے ہیں, ایئرپورٹ کے بہت قریب ہے, آپ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں, آپ نے کسی اسلام آباد سیکٹر میں جانا ہے, ویری ایزی اپروچ ہے. تو میرے خیال میں اس سے بڑی اچھی اور کوئی اچھا اپروچ. یہاں پہ ایک کوشچن جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ اس سوسائٹی کو کیا نام ہم دے سکتے ہیں, کیا نام ہے اس کا؟ اس سوسائٹی کا جو جہاں پہ یہ پروجیکٹ ہے اس کا بیسک نام ٹاپ سٹی 1 ہے. ٹاپ سٹی 1, یس ٹاپ سٹی 1 ہے. ٹاپ سٹی 1 بہت اچھی سوسائٹی ہے اپنے حدود اربا کے لحاظ سے بھی, لوکیشن کے لحاظ سے, اور جو ان کے اندر انفراسٹرکچر ہے بہت زبردست کمپنی کا بنا ہوا ہے. پارکس ہیں, اسکول ہیں, مساجد ہیں, مطلب بیسک ساری فیسلٹیز ہیں, بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی بن رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ٹاپ سٹی اسلام آباد کی بڑی فیمس سوسائٹی ہے جو کہ لاہور, کراچی, ملتان, ہر بڑے بڑے شہروں سے یہاں پہ لوگ انویسٹ بھی کرتے ہیں اور رہنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ پھر ایک سوال آتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ بھی دیکھتا ہوں, بہت سے دوستوں کو جب ملتا ہوں, انویسٹر کو بھی اور پراپرٹیز کے اپنے جتنے دوست ہیں, ہر آدمی جو ہے وہ میکسیمم اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کے حوالے سے اسلام آباد کی طرف اس کا رخ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پراپرٹی کے حوالے سے بہتر ہے سب سے؟ جی بالکل بیسٹ ہے. آپ کو یہ بھی کم سا پتہ ہوگا کہ پوری دنیا میں 10 خوبصورت کیپٹل ہیں, اس میں الحمدللہ ہمارے اسلام آباد کا بھی نام ہے, اور نیشنل سٹی ہے, ہمارا کیپٹل ہے. تو کیپٹل میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کیپٹل میں رہیں. پھر سیکیور بہت ہے, سیکیورٹی اور ماحول اور موسم کے لحاظ سے, اس لحاظ سے بڑا زبردست ہے. ہر لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے. پھر اس لیے کیپٹل میں پرائسز بھی بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہوتی ہیں. تو میری ایک شروع سے میرے پاس الحمدللہ 3 آفیسز ہیں, میری ٹیم ہے, کافی پڑھے لکھے میرے ساتھ لڑکے کام کر رہے ہیں, سارے دوست ہیں, وہیں ایک ہمارا اچھا ماحول ہے. میں سب کو یہ کہتا ہوں اور اپنے کلائنٹس کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی انویسٹمنٹ کریں اپنی اس جگہ پہ کریں جن کا NOC کلیئر ہو, جو آپ اپنا پلاٹ فزیکلی دیکھ سکیں. تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے جو پلاٹس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, شاپس ہیں, آفس ہیں, اس کی پرائسز کیا ہیں؟ اب دیکھیں پرائسز میں نے جس طرح کہ پہلے بتایا تھا کہ میں نے بہت زیادہ سوچ بچار کے, اور جو پری لانچنگ ابھی میں کر رہا ہوں اس کی بہت ریزنیبل پرائز رکھی ہے. فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں, وہاں پہ جو گراؤنڈ شاپس کی پرائز چل رہی ہے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے آلموسٹ 50,000 to 55,000 پر اسکوائر فٹ. وہاں پہ 60,000 اسکوائر فٹ وہاں پہ مارکیٹ ویلیو ہے جو کہ فل پیمنٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں. تو میں نے 2 سال کی بڑی ایزی انسٹالمنٹ کے ساتھ اس کا جو پری لانچنگ سٹارٹ کیا وہ 45,000 پر اسکوائر فٹ کی ہے. تو اس میں انویسٹرز کے لیے بہت زیادہ مارجن ہے. آپ 5,000 پر اسکوائر فٹ کے بھی ساتھ کریں تو یہ 20-25 لاکھ سے زیادہ اس میں انسینٹیو ہے. اسی طرح آفیسز میں نے بہت کم پرائز رکھی ہے فلور وائز. اپارٹمنٹ میں نے سب فلور کا, حالانکہ جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ 16,000, 17,000, 15,000, تو میں نے سب فلورز کا ایک ہی سیم ہی ریٹ اس میں کر دیا تاکہ جو میرے انویسٹرز ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہو. اچھا اس میں میرے کیونکہ ناظرین میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ یہ اتنے اسکوائر فٹ اور اس طریقے سے ان کو ہم پوری طریقے سے فالو نہیں کر سکتے, تو آپ اس میں کیا بتاتے ہیں کہ تقریباً 4 مرلے کا یا 5 مرلے کا جو اپارٹمنٹس ہے اس کی پرائسز کیا ہوں؟ لیکن سب سے بڑا جو ہمارا ہے اپارٹمنٹ وہ تقریباً 4.5 مرلے کا بن جاتا ہے. اس کا 1059 اسکوائر فٹ اس کا کورڈ ایریا, 2 بیڈ روم سارے میں نے ڈیزائن کروائے ہیں, 2 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ ہے. تو اس کی پرائس تقریباً بن جاتی ہے 1 کروڑ 5 لاکھ 1 کروڑ 5 لاکھ 6 لاکھ اتنی بن جاتی ہے, باقی اس سے کم ہے. اچھا یہاں پہ پھر سوال ہے کہ یہ ساری پیمنٹ آپ کو اسی وقت ہی دینی ہوگی یا اس میں کوئی آپ نے کوئی فیسلٹی کوئی ہے اپنے کلائنٹ کے لیے؟ یہ بڑا زبردست حکیم صاحب آپ نے سوال کیا. دیکھیں یہاں پہ جو انسٹالمنٹس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, یہاں پہ ایک مارکیٹ سٹینڈرڈ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل کاسٹ کی ڈاؤن پیمنٹس جو ایڈوانس دیا جاتا ہے وہ لوگ یہاں پہ جو مارکیٹ ویلیو وہ 35 to 30% ہے. میں نے اس میں بھی بہت زیادہ, میں نے 20% ڈاؤن پیمنٹ رکھی تاکہ ہر بندے کے لیے ایزی ہو جائے. تو اچھا اس میں میں بالکل آپ کا میں ٹائم لے رہا ہوں کافی, بہت شکریہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کے کسی بھی اس اسٹیپ میں, بیسک میں آتا ہے یا اس میں کمرشل میں, جس آپ جو بھی آپ کے شعبے, تو وہ تقریباً 1 سال میں کس حد تک وہ اس میں ارننگ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں اسلام آباد کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ ڈے بائی ڈے گریجولی ریٹس اوپر جا رہے ہوتے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ ہوتی ہیں, جو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ کوئی بھی ایک چیز ہے وہ آپ اپنا فزیکلی پلاٹس دیکھتے ہیں.
میں ڈائریکٹلی ناظرین سے بھی مخاطب ہوتا ہوں حکیم صاحب کے توسط سے، جو بھی ریئل اسٹیٹ میں کام کریں، جو بھی آپ پلاٹ اپنا لیں، اس کو فزیکلی دیکھیں کہ یہ میرا پلاٹ ہے، اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا. گریجولی ریٹ اس کے بڑھ رہے ہوتے ہیں. جو یہاں پہ پاکستان میں فائل سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس میں 90% چانس ہوتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کے، آپ کو لاس ہونے کے. جو ریئل اسٹیٹ ہوتے ہیں اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا. کتنا پروفٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن جو اسلام آباد کی مارکیٹ ہے، جہاں پہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو ٹپس دی جائیں گی کہ کس طریقے سے انویسٹمنٹ کریں گے اور آپ کو کتنا گین کر سکتے ہیں. جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام آباد میں ایسی بہت ساری زبردست قسم کی سوسائٹیز ہیں جن میں ہم اپنے گھر بھی بنا کے بیچتے ہیں، جن میں ہم اپنے پلاٹس بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بیچتے ہیں. اس میں 100% ود ان ایئر آپ کو 200% مارجن مل سکتا ہے. اور یہ انشاءاللہ حکیم صاحب کے توسط سے ہم آگے پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ٹپس بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ کم انویسٹمنٹ میں زیادہ مارجن کما سکتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اتنے بڑے پروجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، تو اس کو آپ کب تک مکمل کریں گے؟ جو بھی میرے ناظرین میں سے، احباب میں سے جو بھی اس میں اپنی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اپنا وہ شیئر رکھنا چاہتا ہے یا چاہ رہا ہے، تو یہ کتنے عرصے میں مکمل ہو گئے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ دعویٰ تو بہت ہوتا ہے کہ ہم نے یہ 5 سالوں میں کر دیں گے، 4 سالوں میں کر دیں گے، لیکن اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. تو اس میں کتنے عرصے تک آپ اس کو کمپلیٹ کریں؟ بالکل ایگزیکٹلی حکیم صاحب آپ نے صحیح فرمایا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک پروفائل، آپ بے شک اس میں ٹائم ہوا تو آپ اپنے پروگرام میں چلائیے گا. اس سے پہلے جو میں نے پروجیکٹ کیے ہیں وہ الحمدللہ ٹائم سے پہلے ڈلیور کیے ہیں. یہ میرا پرامس بھی ہے، یہ کمٹمنٹ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا ٹائم ہے وہ 2 ایئرس کا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 2 سے 3 مہینے 2 سال سے پہلے، یہ میرا پرامس بھی ہے، ہم اس کو فنش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہینڈ اوور کریں گے. گریٹ. یعنی کہ ناظرین آپ بات سنتے ہیں کہ بڑا زبردست ہے کہ 2 سال، صرف 2 سال تو ویسے بھی گزرنے میں دیر کو نہیں لگتی. تو اگر ہم اس کو بک آج کرواتے بھی ہیں تو 2 سال میں تو ہماری انسٹالمنٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو اگر مثال کے طور پہ عمران صاحب اگر آپ 2 سال میں نہیں کرتے تو پھر میں نے اس کے اوپر ایک ریٹرن بھی کر رہا ہوں کہ جو میں اگر 2 سال سے لیٹ کرتا ہوں 0.5% میں رینٹ پے کروں گا. یعنی کہ مثال کے طور پہ میرا 1 کروڑ کا یہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ، تو مجھے 50,000 روپیہ اس کا جو ہے ڈیفینیٹ پر منتھ رینٹ ملیا کرے گا. یہ ہم 0.5% جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک سٹینڈرڈ رینٹ چل رہا ہے. ناظرین میں یہ بڑی زبردست قسم کی آفر ہے کہ اگر یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو آپ کی پراپرٹی یا آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے یا جو آپ نے پلان کیا ہے وہ ضائع نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو 2 سال کے بعد جیسے ہی آپ اس سے اگلا مہینہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو 50,000 روپیہ، اگر آپ نے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کو اس کا رینٹ بھی ملے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ آفر آتی ہے تو آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ کہ یہ 2 سال سے کبھی نہ پورا کریں تو ہمیں ہر مہینے جو ہے اس کا رینٹ جو ہے وہ ملتا جائے. تو آخر میں ناظرین کی آپ کوئی ایسی بات جو میرے پوچھنے کے علاوہ آپ کوئی ان سے بات کرنا چاہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹ 0.5% اس ویلیو کا بہت کم ہے. یہ سب لوگ دعا کریں گے جب جو وزٹ کرے گا. آپ اپنے چینل کے تھرو بھی بتائیں گے جو یہ لوکیشن ہے یہاں پہ رینٹل ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ بالکل آپ کشمیر ہائی وے کے مین کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے، ایئرپورٹ کے قریب ہے، موٹر وے قریب ہے، تو بڑی ایزی اپروچ ہے. اور برانڈس کے لیے تو اس کی رینٹل ویلیو بہت زیادہ ہوگی. بینکس یہاں پہ زیادہ آئیں گے کیونکہ اس ایئرپورٹ کے قریب کوئی بینک نہیں ہے، کوئی اس طرح کے برانڈس نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ لوکیشن کے لحاظ سے بہت زبردست ہے. دوسرا سر میں آپ کے ناظرین کو اور اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں بہت چار میں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو، کوئی بھی رابطہ حکیم صاحب سے آپ رابطہ کریں، یہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے، ہم مل کے آپ کو گائیڈ کریں گے. اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملٹی پلائی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. یہ ایک ریئل اسٹیٹ ہے اسلام آباد میں، اس میں پورے پاکستان بلکہ زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے. وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ آتا ہے، اور اس ہماری انڈسٹری جو ہے ریئل اسٹیٹ کی، اس سے بہت زیادہ روزگار وابستہ ہیں، بہت زیادہ انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں، اور بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی فیلڈ ہے. آپ بہت جلدی اور بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں. تو میں بالکل آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے، تو آپ نے اس اپنے سیٹ اپ کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو ہم نے آپ سے پوچھے نہیں ہے کہ کس نام سے آپ یہ سارا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. جی شاید آپ نے بتائی ہوگا اس سے پہلے، میرا نام عمران منہاس ہے، اور میں نے اپنے ریئل اسٹیٹ کا نام پراپرٹی انکلیو
کنسلٹنٹ اینڈ بلڈرز کے نام سے رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ 2000 جس طرح میں نے پہلے بتایا دسمبر سے، اور ابھی الحمدللہ اس میں اضافی ہوتا جا رہا ہے اس کی برانچیز میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں سے، میرے پیرنٹس کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ. اور تو ناظرین آپ نے بڑی مزے کی باتیں سنی ہوں گی، اور میرے خیال میں انشاءاللہ اگر آپ پراپرٹی میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ یقیناً یہ ساری معلومات آپ کے لیے جو انتہائی انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی. تو میں عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین اس اسکرین پر آپ عمران صاحب کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھے ہیں، بلکہ میں ان کو فون کرتے ہوئے خود جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبت ہے کہ جب بھی میں ان کو یہ بزی کا کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ جب بھی مجھے کال کریں میں حاضر ہوں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ناظرین کے لیے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تو آپ جب بھی چاہیں تو ان سے آپ پراپرٹی کے حوالے سے ان سے معلومات بھی لے سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ کریم آپ کو بھی رزق حلال دے، آپ کے رزق میں برکت دے، اور یقیناً نفع اور نقصان یقیناً اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ کسی بھی کاروبار کا حصہ ہوتے ہیں. دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.